رونے والا ستون۔ مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہیں تھا، کھجور کے تنے کا ایک ستون تھا، اسی سے ٹیک لگا کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ایک انصاری عورت نے لکڑی کا ایک ممبر بنوا کر مسجد نبوی میں رکھا تو آپ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ناگہاں یعنی اچانک اس ستون سے بچے کے رونوں کی، جیسے بچے روتے ہیں اس طرح سے اس ستون کے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ اونٹنیوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی، اور روایان حدیث کے مختلف ذوق کی بنا پر رونے کی مختلف تشبیہ ہیں۔ راویوں کا مقصود یہ ہے کہ درد فراق سے بلبلا کر بے قرار ہو کر ستون زار زار رونے لگا، اور بعض راویوں نے یہ بھی روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ستون اس قدر زور زور سے رونے لگا تھا کہ قریب تھا کہ جوش گریاں سے پھٹ جائے گا، اور اس رونے کی آواز کو مسجد نبوی کے تمام نمازیوں نے اپنے کانوں سے سنی، اور ستون کی گریہ و زاری کو سن کر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین دینے کے لیے اپنا مقدس ہاتھ رکھ دیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور تو وہ ستون اس طرح ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا، یعنی بلک بلک کر رونے لگا کہ جس طرح رونے والے بچے کو جب چپ کرایا جاتا ہے تو وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگتا ہے۔ بالآخر جب آپ نے ستون کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور تو وہ سکون پا کر خاموش ہو گیا، اور اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ ستون کا یہ رونا اس بنا پر تھا کہ پہلے یہ خدا کا ذکر سنتا تھا، اب جو نہ سنا تو رونے لگا۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کو اپنے سینے سے لگا کر یہ فرمایا کہ اے ستون، اگر تو چاہے تو میں تجھ کو پھر اسی باغ میں تیری پہلی جگہ پر پہنچا دوں جہاں سے تجھے لایا گیا، تاکہ تو پہلے کی طرح ہرا بھرا درخت ہو جائے اور ہمیشہ پھولتا اور پھلتا رہے۔ آقا ہرا بھرا بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی فرما رہے ہیں کہ پھلتا رہے اور پھولتا رہے، اور اگر تیری خواہش ہو تو میں تجھ کو باغ بہشت کا یعنی جنت کا ایک درخت بنا دینے کے لیے خدا سے دعا کر دوں تاکہ جنت میں خدا کے اولیاء تیرا پھل کھاتے رہیں۔ یہ سن کر ستون نے اپنی بلند آواز سے جواب دیا کہ آس پاس کے لوگوں نے بھی سن لیا۔ ستون کا جواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہی تمنا ہے کہ میں جنت کا ایک درخت بنا دیا جاؤں تاکہ خدا کے اولیاء میرا پھل کھاتے رہیں اور مجھے حیات جاودانی مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ستون، میں تیری اس آرزو کو منظور کر لیا ہے۔ آپ نے سامعین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو دیکھو، اس ستون نے دار الفنا کی زندگی کو ٹھکرا کر دار البقا کی حیات کو اختیار فرما لیا ہے۔ ایک روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے ستون کو اپنے سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اس ستون کو اپنے سینے سے نہ چمٹاتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ محبت رسول تو دیکھیے، الفت رسول تو دیکھیے، عشق رسول تو دیکھیے، ایک بے جان ستون ہے لیکن محبت آقا سے کس طرح کر رہا ہے۔ اس کے اندر جان نہیں ہے لیکن آقا سے محبت ہو رہی ہے، کس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ کاش ہم جاندار دلوں کے اندر بھی محبت رسول پیدا ہو جائے، عشق رسول پیدا ہو جائے۔ اس ستون سے درس عبرت حاصل لیجئے جس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے۔ خدا کی قسم وہ رسول ایسا رسول ہے کہ بے جانوں سے بھی بلوا رہا ہے، ستون بھی اس کی محبت میں رو رہے ہیں۔ نسبت کا فائدہ تو دیکھیے،
میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اگر میں اس کو نہیں چھپاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ واضح رہے کہ گریہ ستون کا یہ معجزہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں 11 صحابیوں سے منقول ہے، کسی ایک صحابی سے نہیں بلکہ 11 صحابیوں سے منقول ہے، جن کے نام یہ ہیں، وہ نام یہ ہیں، یہ بھی دھیان سے سن لیجئے کہ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت سہیل بن سعد، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بریدہ، حضرت ام سلمہ، حضرت مطلب بن ابی وداع، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم۔ پھر دور صحابہ کے بعد بھی ہر زمانے میں راویوں کی ایک جماعت کثیرہ اس حدیث کو روایت کرتی رہی ہے، یہاں تک کہ علامہ قاضی ایاز اور علامہ تاج الدین سبکی نے بھی فرمایا کہ گریہ ستون کی حدیث خبر متواتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ستون کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ نے اس کو اپنے ممبر کے نیچے دفن فرما دیا، اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ آپ نے اس کو مسجد نبوی کی چھت میں لگا دیا۔ ان دونوں روایتوں میں شارحین حدیث نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دفن فرما دیا، پھر اس خیال سے کہ یہ لوگوں کے قدموں سے پامال ہوگا، لہذا اس کو زمین سے نکال کر چھت میں لگا دیا۔ اس طرح زمین میں دفن کرنے اور چھت میں لگانے کی دونوں روایتیں وقتوں میں ہونے کے لحاظ سے دونوں درست ہیں، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب تعمیر جدید کے لیے مسجد نبوی منہدم کی گئی اور ستون چھت سے نکالا گیا تو اس کو مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک مقدس تبرک سمجھ کر اٹھا لیا اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا، یہاں تک کہ یہ بالکل ہی کہنا اور پرانا ہو کر چور چور ہو گیا تھا۔ اس ستون کو دفن کرنے کے بارے میں علامہ برقی نے یہ نقطہ تحریر فرمایا ہے کہ اگرچہ یہ خشک لکڑی کا ایک ستون تھا مگر یہ درجات و مراتب میں ایک مرد مومن کا مثل قرار دیا گیا، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عشق و محبت میں رویا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا برتاؤ یہ ایمان والوں ہی کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالی عالم۔ اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہونے کی نشانیاں ہیں۔ محبت رسول دل کے اندر ہونا چاہیے، عشق رسول سینے کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ مقدس پناہ میں دعا ہے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق عطا فرمائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہمیں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بے شمار معجزات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ جو حیوانات کے تعلق سے ہیں، بکریوں کے تعلق سے ہیں، جانوروں کے تعلق سے ہیں، زمین کے تعلق سے، پہاڑوں کے تعلق سے ہیں کہ آوازیں آ رہی ہیں، بے شمار ہیں۔ محبت رسول کیجئے۔ ان واقعات کو سن کر بھی اگر آپ محبت رسول نہیں کریں گے پھر کون سے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ یہ سب دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ واقعات پیش کیے گئے۔ رب قدیر ہمیں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔